خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو اب ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 46. کون ہو تم؟ سعد نے حواس بحال ہوتے ہی اس سے پوچھا. ہاتھ سینے سے ہٹا لیا تھا مگر اب بھی سعد کے ہاتھ میں تھا. سامنے کھڑے وجود نے اپنا ہاتھ چھڑا کر پلٹنا چاہا مگر ہاتھ پھر سے سعد کی گرفت میں آ چکا تھا. سعد نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تھا. وہ وجود پلٹ کر اس پر گرا تھا. اس کا ہاتھ عین زخم کے اوپر جا لگا تھا. بال جھٹکا لگنے کے باعث کھل کر سعد کے چہرے پر بکھرے تھے. اس سے سعد کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی لڑکی تھی مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ سعد کے زخم سے ٹکرایا تھا اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، ساتھ ہی وہ کراہا تھا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی باہر کو بھاگی تھی. سعد نے اٹھنا چاہا مگر سینے سے اٹھتے درد کی بنا پر وہ اٹھ نہ سکا. جواد، جواد، وہ NCB کو آوازیں دے رہا تھا. ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی. کچھ ہی دیر میں جواد ہانپتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تھا. سر، وہ سعد کو سینے پر ہاتھ رکھ کر درد کے مارے نیچے جھکا دیکھ کر چیخا تھا. سعد نے کچھ کہنا چاہا مگر درد کی وجہ سے صرف کراہ کر رہ گیا. جواد نے آگے بڑھ کر اس کے جھکے وجود کو سیدھا کیا. اس کے سر کے نیچے 2 تکیے رکھ کر فوراً پاس پڑے آکسیجن سلنڈر کے ساتھ لگے آکسیجن ماسک کو اس کے چہرے پر لگایا. سعد ابھی بھی گہرے سانس لے رہا تھا. درد کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی. جواد نے فوراً اس کی پٹی دیکھی. ایک ہاتھ سے پٹی ہٹانے لگا اور دوسرے ہاتھ سے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے لگا. پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی. سر سعد کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. انہیں درد زیادہ ہو رہا ہے. میں زخم دیکھ رہا ہوں. وہ سامنے جھک کر بیٹھے تھے کہیں زخم میں کچھ مسئلہ نہ ہو گیا ہو. آکسیجن میں نے لگا دی ہے. پین کلر بھی دے رہا ہوں. سعد پٹی الگ ہونے پر پھر کر رہا تھا اور یہ آواز ہادی نے بھی سنی تھی. جواد نے کہہ کر بنا کچھ سنے موبائل سائٹ پر رکھا اور زخم دیکھا. زخم دیکھ کر اسے تسلی ہوئی. اس نے دیکھا وہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا. سانس بھی معمول پر آ رہا تھا. ہادی اگلے 2 منٹ میں 3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا کمرے میں پہنچا. سعد، وہ ہانپتا ہوا اس تک پہنچا تھا. سعد نے ایک نظر اسے دیکھا پھر سینے کی طرف اشارہ کیا. ہادی نے جھک کر اس کا زخم دیکھا. اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موجود تھے. سعد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر درد برداشت کرتے ہوئے مسکرایا. بھائی. ہادی کو موبائل پر نمبر ڈائل کرتے دیکھ کر اس نے ہادی کو پکارا. ہادی پلٹ کر اس تک پہنچا تھا. اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا. ہادی نے آگے بڑھ کر درد کے باوجود سعد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کے دل کو محسوس کیا. اس نے حیدر کو کھو دیا تھا. وہ اس کے دل کو اور اپنے سعد کو نہیں کھونا چاہتا تھا. سعد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. گویا تسلی دینی چاہی. ویسی ہی تسلی جیسی حیدر نے مرتے وقت اسے دی تھی. ہادی کو اس وقت وہ لمس تسلی نہیں، ایک آخری لمس محسوس ہو رہا تھا. اس نے آنکھیں بند کر کے وہ پرانے منظر ذہن سے جھٹکنے چاہے اور پھر سعد کو دیکھا. اس نے درد کی شدت سے ابھی بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی. اسے لگ رہا تھا اب وہ بھی اسے چھوڑ جائے گا. وہ بھی ابھی اسے سب کا خیال رکھنے کا کہہ کر سارے فرض اس کے کندھے پر ڈال کر خود چلا جائے گا. وہ اس کا ہاتھ تھامے وہیں ڈہ گیا تھا، بالکل مٹی کے ڈھیر کی طرح. سعد نے ہادی کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا. اسے ہادی کا ری ایکشن دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی مگر درد کے باعث وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا. میں ٹھیک ہوں بھائی، آخر کار سعد بولا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ سور نہیں تھا، وہ زندگی کی نوید تھی. اس نے حیدر کی طرح اسے اپنے چلے جانے کا نہیں کہا تھا بلکہ اسے تسلی دی تھی. وہ جھکتا گیا، وہیں سجدے میں جھکتا گیا. کیا نہ تھا اس سجدے میں؟ شکر، خوشی، ایک دکھ، ایک شکوہ. شکر سعد کے ٹھیک ہونے کا.
خوشی اس کی تسلی کی۔ دکھ ایک اپنے کے چلے جانے کا، اور شکوہ یہ کہ کاش اس روز بھی یہی منظر ہوتا اور حیدر بھی اسے یہی کہتا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھا کر فوراً ماہین کو کال کر کے بلایا، جبکہ ساتھ درد کی شدت کو برداشت کرتا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کاش کبھی ایسا ہو، میں اور تم وقت کی گاڑی پر اس شام میں واپس جائیں جب ہم پہلی بار ملے تھے، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے۔ وقت کی چابی کھو جائے، وہ وقت ہمارا ہو جائے۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بنا ادھر ادھر دیکھے وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ ماہی نے اسے ساتھ کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تھا۔ اس کا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میری یہ بے اختیاری کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ اسے ابھی بھی ہاتھوں کے نیچے ہی وہ دل دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں۔ اگر اسے پتہ لگا کہ وہ میں ہوں تو وہ کیا سوچے گا، اور جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ہادی بھائی کو پتہ لگا تو؟ انہیں ساتھ بہت پیارا ہے، وہ سب مجھ پر غصہ ہوں گے۔ مگر میں کیا کروں یا اللہ، میں مجبور ہوں، میں اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے حیدر کے دل کا دھڑکنا محسوس کروں۔ وہ دل تو میرا تھا نا، مگر وہ اب کسی اور کے پاس ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اب بھی اس دل کی دھڑکن سننا اچھا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس دل کی ہر دھڑکن صرف میرے لیے ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں ہر روز خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہاں نہیں جاؤں گی، مگر پھر کھینچی چلی جاتی ہوں۔ میرا دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ جب دل پر یہ خیال غالب آتا ہے کہ حیدر نہیں رہا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی دھڑکن سنوں، محسوس کروں اسے، تاکہ دل کو تسلی ہو کہ وہ نہیں ہے مگر اس کا دل تو ہے۔ میں یہ بھول جاتی ہوں کہ وہ کسی اور کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ وہ میرے حیدر کا دل ہے اور اس میں بستی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ میں نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب انجانے میں ہوا تھا، پر اگر اسے کچھ ہو گیا تو سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ یا اللہ، تو اس کی حفاظت کرنا، اس دل کی دھڑکن کو رکنے مت دینا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر بیٹھی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے۔ ماہین کا میسج آیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں موند لی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسنے لگی۔ AFIC میں کارڈیولوجسٹ سے چیک اپ کروانے کے بعد ہادی اور ماہین ساتھ کو واپس گھر لے آئے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے ایسا کہ زخم پر ایسا پریشر پڑا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے؟ ہادی سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین اس کی میڈیسن دراز میں رکھ رہی تھی۔ یہاں گھر میں شاید کوئی تھا، یا وہ میرا وہم تھا، یا میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوا کیا تھا میرے ساتھ۔ سعد عجیب سے انداز میں ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ دراز بند کرتی ماہین کے ہاتھ پل بھر کو تھمے تھے، جبکہ ہادی کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ آپی؟ سعد کی پکار پر اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کیا ان میڈیسن سے ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے؟ سعد نے اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہادی ابھی بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے لگتا ہے میرے کمرے میں ایک پری نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ بہت لمبے لمبے بال ہیں اس کے۔
اور اس کی آنکھیں اتنے پاس سے، وہ ہاتھ سے فاصلہ بتا رہا تھا، اتنے پاس سے میں نے دیکھی ہیں۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھی، کچھ بھیگی بھیگی سی، جیسے وہ صدیوں سے روتی آئی ہو۔ لیمپ کی روشنی میں اتنا ہی دیکھ سکا کیونکہ لائٹ آف تھی، اور اس کا ہاتھ یہاں تھا، یہاں میرے دل پر۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ دبا رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دل میرا نہیں اس کی ملکیت ہے، اور وہ اسے لے جانا چاہتی ہے اپنے ساتھ۔ سعد آنکھوں میں شرارت لیے اپنی ہی ہانک رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے دونوں وجود ساکت ہو چکے تھے۔ تمہارا یہ دل اس کی ہی ملکیت ہے، یہ دل اسی کا تو ہے، ماہی نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی تھی، جبکہ سعد کے مسکراتے لب سمٹے تھے اور آنکھوں میں شرارت کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ ہادی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جب اس نے تمہارے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ تمہارے دل پر قابض ہونا چاہتی ہے اور تمہارے دل کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ ہادی نے پل کے پل جواب دیا تھا۔ ماہین پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دل کو اگر ملکیت سمجھ کر لے جانا چاہتی ہے تو اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ دل کے ساتھ ساتھ اس دل والے کو بھی اپنے ساتھ پرستان لے جائے۔ سعد پھر سے سنجیدگی کو پس پشت ڈال چکا تھا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پرستان میں بھی وردی والوں کی ویلیو زیادہ ہے یا نہیں۔ اس کی بات پر ماہین اور ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ تم جہاں بھی جاؤ تمہاری ویلیو سب سے زیادہ رہے گی، تم سب سے ہینڈسم لگو گے پریوں کو بھی۔ ماہین نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ ضرور لگوں گا ہینڈسم، شرط یہ ہے کہ آپ کے مجازی خدا اور بھائی صاحب اگر وہاں نہ ہوں تو، ورنہ پریاں بھی ان کی دیوانی ہو جائیں گی اور میں پرستان جا کر بھی کنوارا رہ جاؤں گا۔ سعد نے ہادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس قدر معصومیت سے کہا کہ ہادی ہنس دیا۔ وہ پہلی ہنسی تھی حیدر کے بعد، پہلی ہنسی جو اس گھر میں گونجی تھی۔ ہاں، پہلی ہنسی، مگر فوراً ہی اس کے لب سمٹے تھے۔ اس کی ہنسی بانٹنے والا اب اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ مجھے اگر وہ پری ساتھ پرستان لے گئی تو سچ میں وہاں جا کر پہلے ہی یہ مشہور کر دوں گا کہ میرے دونوں بھائی شادی شدہ ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی مت۔ سعد اپنی ہی ہانک رہا تھا، اس نے بھی اتنے دنوں بعد ہادی کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اب چپ کر کے سو جاؤ، تمہیں زیادہ باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ماہی نے اسے چپ کرانا چاہا۔ اور چپ رہنا میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہ دو بدو بولا تھا۔ ویسے آپی، مجھے سچ میں لگتا ہے کہ کوئی آتا ہے میرے کمرے میں، میرے دل پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کا دھڑکنا محسوس کرتا ہے، مگر میں میڈیسن کی وجہ سے نیند میں ہوتا ہوں، میرا ذہن جاگ رہا ہوتا ہے، میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، سن سکتا ہوں۔ وہ اب کے سنجیدہ تھا۔ تمہارا وہم ہوگا یہ، ماہی نے اسے ٹالنا چاہا۔ یہ وہم نہیں ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے، ایک سسکی تھی جس میں اس نے کوئی نام لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ حیدر بھائی کا نام تھا شاید، اس نے حیدر بھائی کا نام لیا تھا، وہ رو رہی تھی شاید، لیکن کیوں؟ ماہین کی سانس تھمی تھی، آنسوؤں کا سمندر آنکھوں کے کنارے میں سمٹ آیا تھا۔ اگر یہ بات تم نے حیدر بھائی کو بتا دی کہ ایک پری ان کا نام لے رہی تھی تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ وہ پری نہیں تھی، وہ کوئی انسان ہی تھی، مگر پریوں جیسی۔ سعد پھر سے بولنے لگا تھا۔ تم سو جاؤ سعد، بھول جاؤ اس بات کو، کوئی نہیں آتا یہاں۔ ماہی نے اسے تسلی دی۔
سعد آنکھیں بند کیے لیٹ گیا۔ ماہین اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے میں حیدر کی پرچھائی ڈھونڈتی رہی۔ کافی وقت گزرا تو وہ اٹھ کر سعد کے پاس گئی۔ اس نے ہاتھ سعد کے سینے پر رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ سعد نے آنکھیں کھولی۔ ماہین کی آنکھیں نم تھیں۔ سعد نے انہیں دیکھا۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ ماہین ایسا کرے گی۔ ماہی آپی آپ، ہادی بھائی اور ایک وہ انجان لڑکی، سب کے سب میرے دل کا دھڑکنا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہے ایسا اس دل میں؟ کیوں سب کو اتنی فکر لگی رہتی ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ دل بہت خاص ہے ہم سب کے لیے، اور تمہارے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت خاص انسان کا دل ہے سعد۔ اسے دھڑکتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم بار بار ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ دھڑک رہا ہے۔ اس کے رکنے سے بہت سے لوگوں کے دل رک جائیں گے۔ اس کے دھڑکنے سے بہت سے لوگ زندہ رہیں گے۔ سعد کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ یہ تمہارا دل ہے سعد، تم خاص ہو، بہت خاص ہم سب کے لیے۔ ماہی نے فوراً دل کو سنبھالا اور بات بدلی۔ اب سو جاؤ۔ ماہی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی، جبکہ سعد الجھے دماغ کے ساتھ آنکھیں موند گیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ نہ وہ پہلے کبھی رکا تھا، نہ اب رکا تھا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اس حادثے کو۔ سعد پھر سے ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا۔ ہادی بھی اب یونٹ میں جا چکا تھا۔ ماہین بھی ہاؤس جاب کچھ ہی دن پہلے ختم کر چکی تھی، اور دعا، وہ بھی کالج جانے لگی تھی۔ سب کی زندگی گزر رہی تھی، مگر ہر ایک کی زندگی میں ایک کمی تھی۔ سعد کو روز حیدر کا میسج موصول ہوتا، جس میں اپنی خیریت کا بتاتا رہتا تھا، مگر سعد اس کی آواز سننے کو بے چین تھا۔ ہادی نے خود کو اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ وہ تب اپنے کمرے میں آتا جب نیند اس پر مہربان ہونے کو تیار کھڑی ہوتی، مگر پھر بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کسی اپنے کی یاد جگائے رکھتی تھی۔ ماہین گھر میں داخل ہوتی تو بھاگتی ہوئی حیدر کے کمرے میں پہنچتی، جیسے وہ لوٹ آیا ہو۔ اور دعا، وہ جب بھی ان کے گھر آتی، قدم بے خودی میں اور عادت کے مطابق اس کے کمرے کی جانب اٹھتے، مگر پھر حقیقت یاد آنے پر واپس پلٹ جاتی۔ اور سعدیہ بیگم، وہ خالی خالی نظروں سے گھر کو یوں تکتی جیسے کسی کے کہے، کسی کی آواز، کسی کا وجود تلاش رہی ہوں۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی۔ زندگی میں سب ہے، پھر بھی کیوں ایک کمی سی ہے؟ لب ہے ہنس رہے، پھر بھی کیوں آنکھوں میں نمی سی ہے؟ کوئی منظر نہیں بھاتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں تیرے سنگ تھا تو نرم دل تھا، اب کیوں برف دل پر جمی سی ہے؟ سانسیں بھی چل رہی ہیں، خون بھی شاید گردش میں ہے، تیرے بنا پھر بھی کیوں یہ دھڑکن تھمی سی ہے۔ ہادی کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ الفاظ گنگنا رہا تھا۔